أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ صدق اللَّهُ العظيم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے ہماری ابتدا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا یا اللہ کی طرح معبود بنا لیے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں جب دیکھ لیں عذاب کو کہ سب طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ بڑی اہم ترین باتیں اس آیت مبارکہ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں محبت کا ذکر فرمایا اور اس میں دو گروہوں کو بیان کیا، ایک کافروں کا ہے اور ایک صاحب ایمان لوگوں کا ہے۔ دونوں کی محبت اللہ کے ساتھ ہے، یعنی کفار مشرکین کی محبت جو ہے اس کا انکار اللہ نے نہیں کیا کہ مشرکین اللہ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی محبت اور مشرکین کے جو انداد ہیں، انداد کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو اس کا معنی جو ہے وہ صنم ہے، یعنی بت پرستی، بتوں کو کہا جاتا جو اللہ کے مقابل میں ہے، اللہ کے مقابل میں۔ لیکن اس کا مفہوم جو ہے وہ مشرکین کے لحاظ سے بھی مزید وسیع کیا مفسرین نے، اور پھر ہر زمانے کے اعتبار سے بھی پھیلتا چلا گیا۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی محبت کے مقابلے میں وہ سب کے سب شامل ہو گئے جو بت ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کے ساتھ محبت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرح۔ اور یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جیسے اللہ کی اطاعت کرنی ہے ویسے ان کی، جو اللہ کی فرما برداری کا معاملہ ہے وہ ان کا، جو اللہ کی رسپیکٹ ہے وہ ان کی، جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عزت اور اللہ رب العالمین جل شانہ کے ساتھ
معاملات ہیں وہ سب کے سب ان کو ڈلیور کر دیے جائیں یا ان کے ساتھ ان کو متصل کر دیا جائے، اٹیچ کر دیا جائے۔ اور یہ کون ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں رؤوسا شامل ہیں، سردار شامل ہیں، بڑے بڑے لوگ آج کے دور میں ان کو لیڈر کہہ لیجیے، اور آج انداز میں ہمارے ہاں مزید وسعت پیدا ہو گئی تو وطن پرستی جو ہے یا علاقہ، جیسے آج کوئی سندھ کے لیے لڑ رہا ہے تو جناب کوئی پنجاب کے لیے، کوئی کشمیر کے لیے، کوئی کسی کے لیے، تو علاقائی تعلق، نسل پرستی، زبان اور وطنیت وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ انداز ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، یعنی اللہ نے ایسا کہا نہیں تھا بلکہ لوگوں نے اس کو خود بنایا ہے۔ یہ لوگوں کی جو ہے وہ چوائز ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں جو ہے مخلوق کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، جو اللہ کے ساتھ۔ آج ایمان سے بتائیے نا کہ چلیے مشرکین کے زمانے کو تو چھوڑ دیجیے، ان کو تو مشرک ہی کہتے ہیں، بت پرست ہیں، لیکن آج دنیا کے اندر ان لوگوں کو جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ آج ایک طرف خدا کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، تو دوسری طرف مسلمان جو ہیں اللہ کی بات کو ایک طرف رکھ کے اپنے رہنماؤں کی بات کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے جب بھی یہ بات آئی کہ جناب اس کا سب سے بڑا حل پاکستان کی ترقی اور تعمیر کا نظام مصطفیٰ ہے، نظام مصطفیٰ ہے، تو کسی نے اپنی جماعت کے لیڈر کہا بھئی ان کی دی ہوئی سوچ کے مطابق پاکستان چل سکتا ہے، ان کی دی ہوئی سوچ کے مطابق پاکستان چل سکتا ہے، ان کی دی ہوئی سوچ کے مطابق پاکستان یہاں تک کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سیکولر سسٹم ہے سیاسی جماعتوں کا، ان کے بعض رہنماؤں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان کی تباہی کی اصل وجہ اسلام ہے، اگر اس کے نام کے ساتھ اسلام کو ہٹا دیں تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بات جو ہے وقتاً فوقتاً کہی جاتی رہی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج دیکھیے ناموس رسالت کی بات ہو، قرآن مجید فرقان حمید کو نظر آتش کیا ابھی سویڈن میں، ہالینڈ میں، تو سیکولر جماعتیں نہیں نکلی، انہوں نے صرف مذمت کی، اور ان جماعتوں سے وابستہ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ لازم بات ہے ان کے لیڈر خاموش بیٹھے ہیں، یہ بھوک پہ نکل جاتے ہیں، یہ مہنگائی پہ نکل جاتے ہیں، یہ جمہوریت پہ نکل جاتے ہیں، یہ نہ جانے کس کس چیز پہ نکل جاتے ہیں، ان کے احتجاج کیسے کیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول کی بات کا ہو تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، صرف مذمتی بیان دے دیتے ہیں لفظوں میں، وہ بھی جو آقاؤں کو برا نہ لگے، مذمتی بیان کافی رہتا ہے۔ اور جو لوگ ملک کے اندر اگر کسی سے ان کا اختلاف ہو تو جناب اس کے حال بیان کر دیتے ہیں، معاشرہ ہمارے سامنے پکڑ دکڑ لگی ہوئی ہے جناب، آئے دن کے معاملات ہیں، کبھی کوئی جیل جا رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، اس سے کوئی مذہب کا اختلاف نہیں ہے، اس سے صرف سوچ کا اختلاف ہے، اقتدار کے معاملے، لیکن جن سے مذہب کا اختلاف ہے، اللہ کا، رسول کا، وہ سارے اختلافات بالائے طاق رکھ کر ان سے ہاتھ ملائے جا رہے، تو آج ہمارا یہ حال ہے عزیزان گرامی کہ ہم مشرکین کی بات تو چھوڑیں، وہ تو بت پرست تھے، لیکن آج مسلمان جو ہیں وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو، خدا کو، دین کو ایک ثانوی حیثیت دے دی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صاحب ایمان لوگوں کا ذکر کس انداز سے فرمایا؟ بالکل اس کو اس انداز سے لیں جیسے ہمیں کسی پر
فخر ہوتا ہے، بھئی یہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھنا کیا کرے گا، یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ فلاں ہے، اس پر فخر ہوتا ہے، گرو ہوتا ہے انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کا، صاحب ایمان لوگوں کا ذکر اس سے بڑھ کر کیا اور فرمایا والذین آمنوا، وہ جو صاحب ایمان ہیں، اشد حبا للہ، ان کی محبت کی نفی نہیں کی، کیونکہ محبت کے بغیر تو کام نہیں چلے گا نا۔ اللہ نے ہی محبت کا جو بیج ہے وہ انسان کے دل میں رکھا ہے، اپنے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، اور اس نے باقاعدہ کہا بھی ہے، تو پھر کیسے بغیر محبت کے کام چلے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صاحب ایمان لوگوں کا ذکر کس انداز سے فرمایا ایمان والے سب سے زیادہ، یعنی محبت کی انتہاؤں کو جو چھو لے نقطہ، اس مقام پر صاحب ایمان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اللہ کی جگہ، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر مشرق نے اس کا نقشہ صاحب ایمان کی محبت کا اس انداز سے کھینچا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے۔ سرکش، نافرمان، اللہ سے اگر کوئی نافرمان ہو جاتا تو بگڑ کیا جاتے تھے۔ تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں، تلوار کیا چیز ہے، ہمارے سامنے اگر توپیں بھی ہوتی تو ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہے مومن کی محبت کا کی انتہا، کہ وہ نہ اللہ کا سرکش ہے، نہ اللہ کے سرکشوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا بھائی آج صاحب ایمان لوگوں کو، جنہوں نے آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کا کام کر دیا، بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دے کر مسلمان کر دیا، اور اس کو قرآن پڑھانے کی بات ہوئی تو کہا کہ جناب یہ قرآن کی تعلیم اگر دیں گے تو یہ ریلیجیس بن جائے گا، اس کی داڑھی ہوگی تو مذہبی بن جائے گا، شلوار قمیض پہنے گا تو انتہا پسند بن جائے گا، لہذا اس کو سوٹڈ بوٹڈ کر دیا۔ وہ بچہ ساری زندگی ایک سیکولر حال میں گزارتا رہا، دین کی الف بے سے بھی اسے دور رکھا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مذہبی بن جائے، اور جب مرا تو اسی مذہب میں اسے دفنا دیا۔ عجیب بات نہیں لگتی ہے یہ؟ جب مرا تو اس کی نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے، ارے بھائی انتہا پسندی کیوں رکھتے ہو؟ اس کو تابوت میں دفنا دو، سلیم لگا دو۔ جب چرچوں میں جا سکتے ہو، گردواروں میں جا سکتے ہو، مندروں میں جا کر جو ہے موم بتیاں اور چراغ گھما سکتے ہو، تو ایک یہ بھی آگے قدم بڑھا لو، کفن بھی پہناتے ہو، جنازے بھی کرتے ہو، غائبانہ نماز جنازہ فاتحہ بھی کرتے ہو، مغفرت کی دعائیں بھی کرتے ہو، اور ساری زندگی کا پیریڈ جو ہے وہ مذہب سے دور بھی رکھتے ہو۔ اور کیسے معاشرے کے لوگ ہیں کہ جن کے اندر ساری عقلیں ہیں سیاہ و سفید کی، آج ان کے سامنے اگر ڈالر رکھا جائے تو وہ ڈالر کو ترجیح دیں گے پاکستانی روپے کے سامنے، وہ یورو کو ترجیح دیں گے پاکستانی روپے کے، لیکن آج ان کے سامنے دین رکھا جائے اور الہاد رکھا جائے تو وہ دین کو ترجیح نہیں دیتے، الہاد کو ترجیح دیتے۔ تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ کیسا معاملہ ہے؟ مسلمانوں کا معاملہ تو اس قدر وسیع ہے کہ مسلمانوں کا سارا سسٹم جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات سے ہٹ کر، ما سوا سے ہٹ کر ہے، کہ محبت کا تعلق اس کا جس کے ساتھ بھی دنیا میں جڑتا ہے وہاں اللہ کی ذات ضرور شامل ہوتی ہے۔ ایمان سے بتائیے کہ ہم رسول اللہ سے محبت اللہ کے بغیر کرتے، حضور سے محبت اللہ کے لیے کرتے، اللہ کے حکم، اللہ کی
کہ امر کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ سے انہوں نے ملایا ہے، اور جو اللہ سے ملا دے اگر اسے پسند نہ کریں، اس سے محبت نہ کریں تو کس سے کریں؟ جس سے بھی ہم تعلق دنیا میں جوڑتے ہیں اس کے ساتھ اللہ ضرور ہے. جیسے اولیاء، ان کے ساتھ اللہ کا لفظ آ جاتا ہے. اولیاء اللہ کے دوست ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے. اللہ کی کتاب ہے، دین ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے ہمارا وہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہے گا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت. اور کافر سب سے زیادہ محبت اللہ سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی محبت میں وہ کسی حد تک کنجوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے غیر کی محبت میں آگے بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید فرقان امین میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کا یہ خود ساختہ معاملہ ذکر کیا کہ انہوں نے مسئلے نکالے اپنے خود ساختہ، رسوم کہہ لیجئے، رواج کہہ لیجئے، کہ جناب یہ اونٹنی ہے، یہ بچہ جننے کے قابل ہے، اگر اس نے بچہ جن دیا تو جناب یہ بچہ جو ہے ہمارے یہ اونٹنی بتوں کی ہے، تو اس بچے کے جننے کے بعد اس پر عورتیں سواری نہیں کریں گی، اس پر مرد سواری نہیں کریں گے، یہ بتوں کے لیے. اور جو اللہ کے لیے ہے اس پہ سواری کر سکتے. یہ کھیتی اللہ کے لیے ہے، اس کھیتی کی آمدنی بتوں کے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے جو انہوں نے کھیتی مخصوص کری ہے، اگر اس میں پھل نہ اگے، اناج نہ اگے تو یہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. لیکن اگر مشرکین کے لیے بتوں کے لیے جو انہوں نے آمدنی مخصوص کری ہے، کھیتی مخصوص کری ہے، اگر اس میں اناج نہ اگے اور اللہ کی جو زمین ہے جو مخصوص انہوں نے اپنے تئیں کری ہے اس میں سبزہ ہو جائے، اناج ہو جائے، تو اس کا حصہ اٹھا کر یہ بتوں میں ڈال دیتے. اس کا حصہ اٹھا کر جو ہے یہ بتوں میں ڈال دیتے. تو بتوں کا تعلق جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس بات پر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا کہ وہ تو بتوں کا معاملہ تھا، لیکن ان کی تباہی و بربادی بتوں کے ساتھ رؤوسا کی وجہ سے بھی ہوئی. آج اس تباہی کا ہم تو شکار نہیں ہو رہے. علامہ اقبال نے ایک وطن کے اوپر، وطن پرستی، وطنیت کے اوپر باقاعدہ ایک نظم لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے، جم اور ہے، جام اور. اس دور میں بھی اور ہے، یعنی شراب رکھی جس میں جاتی ہے وہ بھی اور ہے، اور جس میں شراب ڈال کے دی جاتی ہے جام وہ بھی اور ہے. تہذیب کے آذر نے ترشوائے خدا، اور جو آج تہذیب کا آذر ہے یورپ، اس نے خدا چینج کر دیے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اور مذہب جو ہے اس کا کفن ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو اس وقت خدا بنایا ہے نا تہذیب کے آذر نے، وہ وطن بنایا. آج بتائیے دنیا کے اندر مسلمان گنے جائیں تو 100 کروڑ سے زیادہ ہوتے، 150 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں. لیکن آج یہ مسلمان بڑھ چکا ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، فلسطین میں. آج اس میں بڑھ چکا ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں، افغانستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آج آپ کے سعودی عرب کے پاس اس قدر پیسہ ہے کہ وہ جتنا پاکستان پر قرض ہے یہ سارا قرض اتار دے، اس کے باوجود بھی نیون سٹی بنا لے، لیکن اسے پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں، اسے فلسطین کی کوئی پرواہ نہیں، اسے برما کی کوئی پرواہ نہیں، اسے کشمیر کی کوئی پرواہ نہیں. آج آپ کی کویت ہے، دبئی ہے، اس طرح کے دیگر ممالک تو وطن پرستی کا لباس عزیزان گرامی ہمیں پہنا دی.
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی حمایت اگر کی تھی اور اس کے لیے جد و جہد کی تھی اور لوگوں کو آگے بڑھنے کا کہا تھا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام نافذ ہو۔ اسی لیے دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک وجود میں نہیں آیا جو مذہب کی بنیاد پر ہو اور اس کا نعرہ ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا جو مطلب نکالا وہ کیا، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں وطنیت، لسانیت، عصبیت، قومیت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن آج ہمارے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا کر دی گئی۔ پھر صوفیہ کرام بھی بڑے بہترین اللہ والے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، مفسرین نے تو بتا دیا نا، ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ آج قوم پرستی کا جو زہر ہے ہمارے اندر گھولا جا رہا ہے، سیکولر جماعتوں کے قائدین کا حال کیا ہے، یہ تفصیل بتانے کی حاجت نہیں، ہر شخص ہوش مند رہے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، مذہب میں جب مرنا ہے تو اس وقت مذہب کے ساتھ وفاداری کرے جب مذہب کو آپ کی ضرورت، اور مذہب محتاج نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میرا محتاج نہیں ہے، آپ کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن جو ہے وہ جلا دیا گیا، اگر اس کے لیے احتجاج نہیں کریں گے تو کوئی اللہ کی کتاب پر فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عنایات سے آپ اپنا نام نکلوا دیں گے، فضلوں سے اپنا نام نکلوا دیں۔ اللہ اپنے دین کی حمایت کرتا ہے، اور اس کے دین پر اتنی مشکلیں آئیں، 1400 سال سے اس کے دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج تک کہاں مٹ سکا، کہاں مٹ سکا؟ آج تک یہ دین باقی اور اپنے حساب سے آگے بڑھتا چلا جا رہا۔ لیکن ہم کیا ہیں کہ ہم اس میں ایک حصہ ڈالنے والے بن جاتے ہیں۔ جیسے مسجد ہے، آپ کے 10 روپے سے نہیں چلتی جناب، آپ 10 روپے دے دیتے ہیں مسجد کو، سمجھ رہے ہیں ہمارے 10 روپے سے امام صاحب کی تنخواہ بھی ہو جا رہی ہے، بجلی کا بل بھی ادا، تو آپ کے 10 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ مسجد کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کا 10 روپیہ جو ہے وہ اس چڑیا کا ایک پانی کا قطرہ ہے، چونچ کا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو بجھانے کے لیے لے کے نکلی تھی، اور وہ چڑیا بھی ہم سے عقل مند تھی۔ اس سے جب کسی نے پوچھا کہ یار تیری چونچ میں جو پانی ہے کہ اس سے نمرود کی آگ بجھ جائے گی، تو چڑیا نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں بجھے گی، لیکن محشر میں جب اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ میرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، کس کس نے کوشش کی تھی میرے خلیل کو اس آگ سے بچانے کی، تو میرا بھی نام آ جائے گا۔ تو یہ قرآن کے نظر آتش کرنے پر جو احتجاج ہے نا، اس میں نام آ جائے گا کہ اے اللہ ہم بے بس تھے تو ہم نے اپنا بس یہاں تک چلا دیا۔ اور کوئی سوچے جناب کہ ہمارے لیڈر نے نہیں کہا، تو ان لیڈروں کو اکسائیے کہ بھائی کیسے مسلمان ہو، انہیں فرعون نہیں بنایا، انہیں نمرود نہیں بنایا، انہیں کہے ہم تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے، تم دین کے مطابق نہیں چلو گے تو تم دین کی بات نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یا آج ہم اس بات کے قصوروار ہیں کہ ہم نے اپنے رہنماؤں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے، تو پھر وہ بے دینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر میں صوفیہ کی بات کر رہا تھا کہ صوفیہ کرام نے بھی اس کا معنی کیا، اور وہ تو چونکہ صوفیہ کرام تو اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن ایک حال کی طرف جا چکے ہیں نا، وہ اس ایک ایسی دنیا میں جا چکے ہیں کہ ان کا جسم تو یہاں ہے لیکن روح جو ہے وہ کہیں اور پرواز کر دی، روح جو ہے وہ کہیں اور پرواز کرتی ہے۔ تو انہوں نے جو اس کا معنی ہمیں سمجھایا وہ بڑا پیارا، اور اس سے بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جناب اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کے انداد بنا لیے مقابلے میں، تو انداد کیا ہے؟ جو چیز اللہ کو بھلا دے وہ انداد ہے۔ جس چیز کی وجہ سے انسان اللہ سے غافل ہو جائے وہ ند ہے، وہ اللہ کا شریک ہے، وہ اللہ کا شریک ہے۔ عرفی نے بڑی پیاری بات کہی، ایک شاعر ہے فارسی زبان کا، اس نے
کہا کہ حرم پویا حرم را می پرستن. یہ دیکھتے ہو تم عرفی کہ ہزاروں لوگ کعبہ جاتے ہیں، یہ اللہ کی پرستش نہیں کرتے، یہ کعبے کی پرستش کرتے. سب کعبے کی بات کرتے ہیں، وہاں خدا کس کو یاد آتا ہے؟ بات تو غلط نہیں. آج عمرے پہ جانے والے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کعبہ دیکھ کے آ جاتے ہیں، بس کعبے کی بات ہے، اللہ کی بات نظر نہیں آتی. اگر اللہ کی باتیں کریں گے تو پھر نمازیں کیسے چھوڑیں گے؟ پھر حرم سے واپسی کیسے ہوگی؟ پھر آنکھیں اشک بار ہوں گی، آنکھیں اشک بار ہوں گی. تو عرفی کہتا ہے کہ حرم پویا حرم را می پرستن. جو حرم کو جاتے ہیں نا وہ حرم کی پرستش کرتے ہیں، ان کے حال سے لگتا ہے. فقیہا دفتر را می پرستن. جو فقی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کتابوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ کتابوں میں گھومے ہیں. ان کو ایک زام آ گیا ہے، بھائی میں عالم ہوں. یہ ہر عالم کی بات نہیں ہے. بعض لوگ وہ ہیں جو تصوف سے ہٹ گئے اور اپنے عالم ہونے پر غرور ہو گیا ان کو کہ جناب میں بہت کچھ ہوں. انہوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا اللہ والوں کو، ان کے اوپر طرح طرح کی پپتیاں کسی، باتیں کسی. ایسے بھی خمار آ گئے کسی. کیونکہ علم اگر عمل کے بغیر ہو تو پھر لازمی بات ہے کہ نقصان ہے. تو کہتے ہیں کہ فقیہا دفتر رمی پرستن. فقیہا دفتر، فقیہا جو فقی جو ہیں وہ کتابوں کی پرستش کرتے ہیں. اہل دوسری پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد. اہل درد شو عرفی ای جمارا. عرفی اگر تم چاہتے ہو تو ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ جو اہل درد کی جماعت ہے. اہل درد کی جماعت ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ کون ہے؟ فرمایا گوہر را می پرستن. یہ وہ ہیں جو صرف اور صرف گوہر کی پرستش کرتے ہیں. وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتے. تو لہٰذا جو چیز اللہ سے غافل کرے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. مال و دولت بھی اللہ سے غافل کرتا ہے تو اس سے پرہیز کرے. آل اولاد کے بارے میں آیا یہ آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہاری اولادیں آزمائش ہے تمہارے لیے. اموال آزمائش ہے. کیوں؟ یہ اللہ سے غافل کر سکتے ہیں تمہیں. تو اس چیز پر ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اور پھر ایک ایسا صاحب ایمان بنے جو اس معنی اس آیت مبارکہ کے مطابق کہ والذین آمنوا، اور وہ جو صاحب ایمان ہیں اشد حبا للہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی. اللہ کی بات ہو تو پھر وہ کوئی سودے بازی نہیں کرتے، وہ کس خیال نہیں کرتے، انہیں کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اور زندگی اگر اللہ والوں کی دیکھنی ہے تو پھر دیکھیے صحابہ کو، اولیاء اللہ کو، زاہدین کو، ان تمام کی زندگی کو دیکھیے. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظالم لوگ اگر دیکھ لیں، یعنی اس چیز کا عذاب. ابھی تو دنیا ہے، چھوٹے جو جی میں آئے کرو بھائی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا عذاب دیکھ لو نا کہ ساری قوت اللہ کے پاس ہے، ساری قوت اللہ کے پاس ہے. تو کیا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. معاشر میں جن رؤوسا، جن زعماء، جن قائدین، جن دنیا داروں کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی محبت سے دور ہو گئے تھے، وہ بروز معاشر کہیں گے کہ بھائی میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں. جن کی دنیا میں اقتدا کرتے تھے، نعرے لگتے تھے، جن کے بدولت کوئی دوسرا قبول نہیں ہوتا تھا. اللہ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا ورأوا العذاب. بروز معاشر وہ بیزاری کا اظہار کریں گے. کیا فرمایا کہ اظہار اس لیے کریں گے کہ اس کا عذاب سامنے ہوگا.
اس کا عذاب وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے کے سارے اسباب جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے۔ اسباب کسے کہتے ہیں؟ یہ سبب کی جمع ہے، اور سبب کی جو ہے وہ رسی کو کہتے ہیں، وہ مدد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو جو چیز بھی کسی معاملے میں مددگار ثابت ہو وہ سبب بن جاتی ہے۔ تو بروز محشر اللہ کے عذاب سے چھٹکارے میں کوئی چیز معاونت نہیں کرے گی، کوئی چیز معاونت نہیں کرے گی۔ اگر اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے تو اس کی چند صورتیں ہیں، اس میں سے ایک حضور کی شفاعت ہے۔ لیکن جو بھی صورتیں بنیں گی اس میں ایک بات لازمی ہے کہ صاحب ایمان ہونا لازمی ہے۔ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، مشرکوں کی شفاعت نہیں ہوگی، منافقین کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو لہذا ایمان کی حفاظت جو ہے عزیزان گرامی لازمی ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور جن کی پیروی کرتے تھے وہ پیروکار کہیں گے کہ کاش یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے واپس۔ اب بیزار ہو گئے نا، لیڈروں نے کہا کہ جاؤ بھائی یہاں سے، ہم تو خود اپنی جان چھڑانے کے لیے پریشان ہیں، ہماری تو خود پھنسی ہوئی ہے، جان اٹکی ہوئی ہے۔ تو بروز محشر جو پیروکار ہوں گے، جس کو آج کے لفظوں میں ورکرز کہا جاتا ہے، کارکن کہا جاتا ہے، یا اسی طرح کے متبعین کہہ لیجئے، تو بروز محشر وہ کہیں گے یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ جیسے آج یہ ہمارے رؤوسا ہم سے بیزار ہیں نا، ہم دنیا میں ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ آئیں دنیا میں یہ کہیں کہ آؤ بھائی آؤ، نعرے لگاؤ، ہماری بات مانو، ہماری تعریف کرو، ہم ان کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے جو آج انہوں نے ہم سے آنکھیں پھیری ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ فرماتا اس لیے تاکہ ان کو ایک سزا، ایک عذاب یہ بھی ملے کہ ان کے جو اعمال دنیا میں تھے وہ آج ان کے لیے حسرت بن گئے۔ جن کو دنیا میں سمجھتے تھے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، آج پتہ چل جائے گا کہ کتنا اچھا تھا، آج پتہ چل جائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے، دوزخ کی آگ سے ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، آج کے دور میں پیروی کرنے میں دوسروں کی احتیاط برتیے، اور جس کے ساتھ بھی جڑیے اس میں دین لازمی ہے۔ دین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اور جن کے پاس دین ہو ان کے ساتھ تعلق جوڑیں، اور جب تک دین ہے تب تک تعلق رکھیں۔ جہاں دین چھوڑ جائے وہاں تعلق چھوڑ دیجیے، تعلق چھوڑ دیجیے۔ ایک امام کی اقتدا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کے علم فضل سب چیز کو مانتے ہیں، لیکن نماز میں جہاں وہ بتائے ہوئے طریقے سے ہٹتا ہے تو پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اسے ٹوکیں، اسے ٹوکیں، متنبہ کریں یہ غلطی ہے۔ اور اس غلطی کا معاملہ اگر سہون ہو، سجدہ صاحب سے ہو جائے تو شریعت نے کہا چلو کوئی بات نہیں، معافی۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ نماز فاسد کرنے والی ہے تو اب اس کا علم فضل سب اپنی جگہ پر، اسے نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا، ہم نے مجبور کرنا ہوگا، ہم نے اس کی بات ماننی ہوگی۔ اس چیز کو یاد رکھا جائے۔ پھر اسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو آپ نے بیٹھ کر جو سب سے پہلا خطبہ دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں لوگوں دین کے مطابق چلوں تو تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اگر میں دائیں بائیں ہوں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دو۔ تو لوگوں کا کام ہے کہ اپنے قائدین پر نظر رکھیں، اپنے زعماء پہ نظر رکھیں، حتیٰ کہ آج کل کے دور میں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پیر اور مشائخ پر بھی نظر رکھیں۔ ہم نے سب پہ سے نظریں چھوڑ دی ہیں، صرف امام پہ نظر رکھنا شروع کر دی ہے۔ اسی لیے کسی حد تک مسجد کا نظام تو بہتر ہے، باقی سارے نظام ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں۔ اور امام پر بھی نظر یہ ہے کہ 1 منٹ لیٹ تو نہیں ہوئے، 30 سیکنڈ لیٹ ہو گئے، چھٹی کتنی کی ہے، انگلی 3 ہے 4 ہے 5 ہے، یہ ہے وہ ہے۔
تو ایسا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب پر نظر رکھیں اور انہیں متنبع کر دیں کہ ہمارا آپ کا رشتہ جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دین سے بغاوت کریں گے تو ہم آپ سے بیزار ہیں۔ جب اس انداز سے چلیں گے تو لوگ انشاءاللہ تعالی محتاط رہیں گے، ان کی گمراہیوں کا وبال ہم پہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین ہمارا یہ درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یا رب العالمین ہم پر، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہی ہمیں نیک اور صالح لوگوں کی اقتداء کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہم پر، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دے۔ الہی ہمیں گمراہیت سے بچا لے، لادینیت سے بچا لے۔ یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک اور صالح لوگوں کی صحبتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔